عسکری حوالے سے اگر آپ فاؤنڈیشن پہ جائیں گے یا اسٹریٹجی پہ جائیں گے، آپ کے پاس اور کوئی حوالہ موجود ہی نہیں ہے جو غزوہ بدر ہے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب 10 مئی کی صبح جو پاک فوج نے کیا یا 6 اور 7 کی درمیانی رات جو پاکستان ایئر فورس نے کیا، یہ بھی ہسٹری ہے کہ کس طرح سے ایک خود ساختہ سیلف جنریٹڈ طیارے کے ذریعے انہوں نے اس وقت دنیا کا 4.5 جنریشن رافیل جو ہے اس کی کلا بازیاں لگوا دی۔ وہ اپنی کھسیانہ پن مٹانے کے لیے مختلف حرکتیں کر رہے ہیں۔ لالا جی پچھلے 1 سال سے ابھی تک بونترے پھر رہے ہیں۔ ہاں جی، السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دی پوڈ کاسٹ آف فضاد سیاست۔ میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کا محتاج نہیں آپ کے، ہمارے اور ہندوستان کے دادا رضی اللہ موجود ہے۔ دادا، سب سے پہلے تو ایک آپ سے کلیریفیکیشن چاہوں گا کہ ہمارے پرانے ویلاگ کے اندر پوڈ کاسٹ میں آپ نے بنیان المرصوص کو غزوہ بدر کے ساتھ جوڑا، جس پر کچھ لوگ اس کو پازیٹیو بھی لے رہے ہیں لیکن کچھ ناقدین بھی ہیں، تو اس کو دیکھیے اس پروگرام کو دوبارہ سنا جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہ بات کہی کہ اس کی ایکویشن وہی بنتی ہے جو غزوہ بدر والی تھی، ٹھیک ہے۔ عسکری حوالے سے اگر آپ فاؤنڈیشن پہ جائیں گے یا اسٹریٹجی پہ جائیں گے، ٹھیک، تو آپ کے پاس اور کوئی حوالہ موجود ہی نہیں ہے جو غزوہ بدر ہے کے علاوہ، ٹھیک ہے۔ جب ہم نے ایکویشن کی بات کی تو ایکویشن ہمیشہ فگرز کی ہوتی ہے، اوکے، ہندسوں کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت کفار کی کیا تعداد تھی؟ تقریباً 1000 سے زائد، ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کی کیا تعداد تھی؟ 1/3 313، ٹھیک ہے، یعنی 1/3 سے بھی کم، 1/3 سے بھی کم، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ 113 اور جی 1050 لوگ اور 1/3 سے بھی کم، جی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح آپ گھوڑوں کی تعداد کا کمپیریزن کر لیں، کوئی کمپیریزن بنتا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آرمرڈ کی جو اس وقت کی آرمرڈ تھی نا، وہ تو زراب اختر ہوتی تھی نا، بالکل ٹھیک ہے، زراب اختر کی بات کر لیں، ٹھیک، 2 زراب اختر تھی ہمارے پاس، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا ہر فوجی جو تھا وہ جیسے فولاد میں ڈھل کے نکلا ہوا ہے، 2 تھی 2 تھی، غزوہ بدر میں، 313 کے پاس 2 تھی، 2 تھی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ مطلب میں فگر وائز اس کا کمپیریزن کر رہا ہوں، جو کہ بنتا ہی نہیں۔ کل ہم کمپیریزن کر رہے تھے نا، پاکستان کا اور انڈیا کی فورس کا ہم نے کاغذ کے اوپر کمپیریزن کیا جائے، ٹھیک ہے، ہم نے اس میں کہا، اس میں بھی جو اکوپمنٹ کی بات ہو رہی ہے، اکوپمنٹ تو کمپیریزن ہی نہیں بنتا تھا۔ وہ انہوں نے سٹیل کے کپڑے پہنے ہوئے جی، اور ادھر قمیض بھی پوری نہیں ہے، جی، ٹھیک ہے نا، بے سر و سامانی کا عالم۔ تو اب آپ اسی کو لے لیجئے، وہ دنیا کے مہنگے ترین سائبر وارفیئر کے سافٹ ویئر رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ دنیا کے مہنگے ترین اکوپمنٹ کے اوپر اسے چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارا تو لوکلی بنا کے نا رحماں بہتیاں لا لو، تیز ہو جائے گا، ٹھیک بات ہے، بالکل اس طرح کے جگاڑ کر کے بنایا ہوا ہے نا، ایسے ہی ٹھیک ہے۔ ہمیں تو سپر کمپیوٹر کے نزدیک نہ پھٹکنے دے امریکہ، بالکل ٹھیک بات، اور یہ وار کے اندر تو آپ کو چاہیے ہی سپر کمپیوٹر، جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ کمانڈ اس نے مائکرو سیکنڈ کے اندر پہنچانی ہے، صحیح ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، اتنی کی گیم ہے، اتنی کی گیم ہے، ہاں جی، 2-3 سیکنڈ کی گیم ہے، تو اگر آپ مائکرو سیکنڈ میں نہیں کھیل رہے ہاں جی تو آپ گئے، جی جی، بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا سر۔ تو اگر اکوپمنٹ کا کمپیریزن کیا جائے، اور ہم نے اکوپمنٹ کا کمپیریزن کیا تھا، اوکے، تو جو کمپیریزن اور جو بے سر و سامانی اس وقت تھی، اپنے ہم اس وقت یہی تھی صورتحال۔ ہمارے ٹینکوں میں بھی پیٹرول ڈلوانے کے پیسے نہیں تھے نا، کہا گیا تھا، ایک ذمہ دار لیول سے کہا گیا تھا، ٹھیک ہے، آفیشیل سٹیٹمنٹ تو نہیں تھی، آف دی ریکارڈ کہا گیا تھا، محاورتن کہا گیا ہو، آئی وش، لیکن اس کے وہاں پہ رب نے بھی ایک پرنسپل جو ہے وہ سیٹ کیا، جی، کہ تمہاری کامیابی اور فتح کا معیار جو ہے وہ زمینی وسائل کی دستیابی کے اوپر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے نا, وہ ہماری طرف سے اذن ہوگا تو ہوگا. جی ایسا ہی ہے, ٹھیک بات ہے. ٹھیک ہے, فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو کیا اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. کیا تو ہم اس حوالے سے کمپیئر کر رہے تھے, اور اگر آپ کی عقل سے بڑی بات ہے, جو لوگ اس پہ معترض ہیں, جی تو آپ ایسی باتوں کو اپنے دماغ میں سمونے کی کوشش مت کیا کیجیے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک بات ہے. میدان جنگ کے ساتھ اعتماد سے اتریں. ہاں جی ٹھیک ہے, اور اعتماد آپ کو, اگر آپ اعتبار کر رہے ہیں اکوپمنٹ کے اوپر, تو اکوپمنٹ آپ کو اعتماد نہیں دیتا. اگر آپ اکوپمنٹ کی بنیاد کے اوپر اعتماد پہ ہوں گے مار کھائیں گے. وہ ان کے پاس ہم سے زیادہ تھا. ٹھیک ہے جی یہی, اور جدید تھا. جدید تھا. بدر میں بھی, غزوہ بدر میں بھی دوسری طرف لشکر بہت بڑا تھا. ان کے پاس اس وقت کا آرمرڈ کور موجود جی تھا. جی ٹھیک ہے نا, ہمارے پاس صرف 2 کٹس تھی ہمارے پاس اگر لوہے کی. ہاں جی ان کے پاس تو میرا مطلب ہے کہ 500 تھی. جی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا, ابھی بھی برہموس وغیرہ کی تعداد گن کے دیکھ لیجئے, ہمارے عبدالی اور بابر وغیرہ سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن ان کو چلانے کی توفیق ہی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے نا, یا میرے رب نے موقع ہی نہیں دیا ان کے دماغوں کے اوپر جو ہے پردے ڈال دیے, کہا بھی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیرامیٹر وہی ہے. جی افرادی قوت کا اور مادی قوت کا پیرامیٹرز وہی ہیں. جی اس غزوہ بدر جو ہے نا, وہ خود ایک بہت بڑا موضوع ہے. اس کو ڈیکوڈ کیا جانا چاہیے, اور بہت سارے لوگوں نے کیا بھی ہے. جی ٹھیک ہے. بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے ادوار کے اندر کیا ہے. ٹھیک ہے. ہمارا دور چونکہ سائنٹیفک دور ہے, اور یہاں پہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھنے کو تیار نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو بیک ٹو بیسکس والی بات میں کرنے لگا ہوں. ہمیں یہ چیزیں سمجھنی چاہیے. اگر ہم ان چیزوں کو سمجھیں گے تو پھر ہی ہم اعتماد کے ساتھ بڑے کام کرنے کے قابل ہو پائیں گے. بے شک. ٹھیک ہے, ہم نے اسے غزوہ بدر نہیں کہا, ہم نے کہا کہ وہی والی ایکویشن تھی جو اب والی ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن فتح ہمارا مقدر ٹھہری. جی ایسا ہی ہے. اور دنیا کا سب سے طاقتور شخص جو ہے وہ ہماری فتح کا اعلان ہر گلی محلے کے اندر کرتا ہوا پایا گیا, اور آج تک کر رہا. 10 مئی کی صبح جو پاک فوج نے کیا, یا 6 اور 7 کی درمیانی رات جو پاکستان ایئر فورس نے کیا, ہسٹری, یہ بھی ہسٹری ہے. دنیا کی ڈیفنس انسٹیٹیوشن کے اندر پڑھایا جائے گا ان کے بچوں کو. بے شک بے شک. کہ کس طرح سے ایک خود ساختہ سیلف جنریٹڈ طیارے نے کے ذریعے انہوں نے اس وقت دنیا کا 4.5 جنریشن رافیل جو ہے اس کی کلا بازیاں لگوا دی تھی. جی یہ پڑھایا جائے گا. آپ کو اگر یاد ہو تو اس جنگ کے فوراً بعد تھائی لینڈ کے اندر کوئی ایک دفاع کی کانفرنس تھی. جی اس میں وہ جو ہمارے ایئر وائس مارشل صاحب ہیں نا, اسمارٹ کیا نام ہے, اسمارٹ بوائے ہمارے سدھو صاحب, نہیں ان کے ایئر وائس مارشل, وہ سوری وہ تمہارے چیف ہیں, میرا ایسن یا اس طرح کا کوئی نام ہے ان کا, ایئر وائس مارشل صاحب جو تھے, وہ ترجمان اورنگزیب صاحب گئے. ٹھیک ہے, آپ نا سوشل میڈیا پہ دستیاب ہوگی اس کی یوٹیوب کے اوپر فوٹیج, آپ فوٹیج اٹھا کے دیکھیے گا, نکال کے آج میرے کہنے پہ ڈھونڈ کے دیکھیے گا, جو ان کا وہاں پہ کھڑے ہو کے استقبال ہوا ہے, اسٹینڈنگ اویشن جو ان کو ملی ہے. ٹھیک ہے نا. اور اب تھائی لینڈ اور وہاں پہ آئے ہوئے دیگر ممالک جو ہیں, نہ ان کے ساتھ کوئی ہمارا محبت کا رشتہ ہے, نہ کوئی نفرت کا رشتہ ہے. ٹھیک ہے نا, دے آر یٹ این ادر کنٹری. بالکل ٹھیک ہے. ہاں جی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. ایک دفاع کی کانفرنس ہے, اور اس میں اورنگزیب صاحب جاتے ہیں, اور ان کا جو ویلکم ہوتا ہے, پھر ان کے لیکچر کو سنا جاتا ہے, اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ آپ نے کیا کیا تھا. یار ویسے ہم اس پورے منظر نامے کے اندر نا چینیوں کو بھول ہی گئے, وہ جو نے خیمر کھوجو کیا تھا. دادا یہ سیلیبریشن کا پارٹ ہے ہماری خیمر کھوجو سیلیبریشن کا پارٹ. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے جو خیمر کھوجو کر کے انڈیا کا موضوع لگایا تھا, یعنی دنیا کی 2 سپر پاورز جو ہیں, ایک امریکہ اور ایک چین, جو کہ
قطبین کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں, مخالف قطبین پہ کھڑی ہیں, تو دونوں مل کے انڈیا کا توا لگا رہی ہیں. اس کا مطلب تو یہ ہوا نا, ایسا ہی ہے, دونوں مل کے تو انڈیا کو توا لگا رہی ہیں. تو بہرحال یہ ہے جی. اس لیے میں نے کہا کہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے. ہماری مراد یہ تھی وہ پروگرام دوبارہ سن لیا جائے. ہم نے اس میں بھی یہی کہا تھا کہ ایکویشن وہی بن رہی تھی. جی بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو پھر جو ہے کرم میرے پھر رب کا ہوا. ٹھیک ہے نا. نام بھی تو پھر دیکھے نا کہاں سے لیا. ہاں, نیان المرسوس لیا کہاں سے؟ قرآن کے اندر سے جب ایک چیز اٹھائی ہو تو پھر اللہ کی تو سپورٹ آنی تو وہ کرم میرے رب کا پھر ہوا, اور اس کے لیے ہم اس کے شکر گزار, اور اس کے سر حضور سرب سجود. اگرچہ اس کے اندر کوئی اور موضوع ڈسکس نہیں ہونا چاہیے اس ہمارے ولاگ پوڈ کاسٹ کے اندر, لیکن بہرحال اتنا مختصر پوڈ کاسٹ بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, لیکن زیادہ میں پوچھ لیتا ہوں کہ 3-4 منٹ کے لیے آپ سے کہ اب سیلیبریشن چل رہی ہیں ہر جگہ پر. یہاں پر ہو رہے ہیں جشن, اور ایک طرف ہو رہے ہیں ماتم. تو انڈیا کوئی پلاننگ کر رہا ہے کچھ ایکٹیویٹی کرنے کی؟ دیکھیے وہ ہم اگلے پوڈ کاسٹ میں کبھی آپ کو بتائیں گے زیادہ ڈیٹیل کیا. ٹھیک ہے, لیکن ہو رہا ہے ایسا کچھ؟ لیکن کر رہا ہے. اچھا, کر رہا ہے. اور کل رات کو ہی انہوں نے ایکٹیویٹیز کی ہیں, اور ان کے طیارے اڑے ہیں ایل او سی کے ارد گرد. انہوں نے چکر لگائے ہیں اگریسو ٹون کے اندر. ٹھیک ہے. ہم دیکھیں نا, ہم نے تو بدماشی انڈیا کے اندر تک قائم کی ہوئی ہے نا, کہ یہ اتنے کلومیٹر 60 کلومیٹر سے آگے نہیں آنا, بارڈر کے پاس نہیں آنا. تو اگر اس سے آگے آتے ہیں تو ہم اس کو جارحیت سمجھیں گے. اس طرح کی ہم نے ایک ٹائم میرا خیال 60 ہے یا 45 کلومیٹر ہے کوئی. ٹھیک ہے. تو اگر وہ اس کے قریب بھی آئے نا, تو ادھر سے پھر ہمارے بھی شہزادے اٹھ پڑتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ 3.5 گھنٹے دونوں طرف فلائٹیں ہوتی رہی ہیں. ٹھیک ہے. وہ اپنی جگہ کے اوپر سارٹیاں کرتے رہے, اور یہ ہمارے ادھر ان کے اوپر نظر رکھے ہوئے تھے. بالکل ٹھیک. وہ اپنے بارڈر کے اندر ایسے اڑ رہے ہوتے ہیں, تو پھر یہ بھی ادھر سے جا کے ان کو میچ کرنا شروع کر. دادا پھر 2 منٹ ایک بات پہ دیتے ہیں کیونکہ ہم پروگرام کا ایک ٹائم, تو اس لیے نہیں میں وہ بات کو ختم کر لوں. تو اس لیے وہ اپنی کھسیانہ پن مٹانے کے لیے مختلف حرکتیں کر رہے ہیں. اوکے, ٹھیک ہے. لیکن ان کے جتنے بھی دوست ہیں یا ایڈوائزر ہیں, وہ ان کو بتاتے ہیں کہ اے پنگا نہیں یہ چنگا. ٹھیک ہے. اور ان کے ہاں ہیں پروفیشنل وائسز ہیں, ٹھیک ہے, جو یہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہمیں پاکستان کے ساتھ الجھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے, اور اپنا جو ہے وہ سسٹم بڑا کر کے یا کھڑا کر کے ہمیں جانا چاہیے. ہم اسی پوڈ کاسٹ میں ہی یہ بات آپ کو بتاتے چلیں کہ بھائی اس پاکستان کا ٹوٹل ڈیفنس بجٹ جو ہے سالانہ, جی, جس میں 7-7.5 لاکھ لوگوں کو تنخواہ بھی شامل ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور گولہ بارود کی خریداری بھی شامل ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اثاثوں کی حفاظت بھی شامل ہے. ٹھیک ہے. وہ تقریباً کوئی 7.5-8 ارب ڈالر بنتا ہے. 7.5 ارب ڈالر. ٹھیک ہے. 7.5 یا 8 ارب ڈالر. ہاں 8 ارب ڈالر کر لیجیے آپ. 100 کروڑ ڈالر کا 1 ارب ڈالر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جس کو انگریزی میں بلین کہتے ہیں. ٹھیک ہے. گزشتہ اس سے دگنا ہو گیا 16 ارب ڈالر. ٹھیک ہے. مئی 2025 سے لے کے مئی 2026 کے دوران بھارت نے 18 ارب ڈالر یعنی ہمارے بجٹ سے 2.5 گنا زیادہ صرف اسلحہ خریدا ہے دنیا بھر سے. ٹھیک ہے. رافیل ہمارا 5ویں بیٹری بھی پہنچ رہی ہے. ایک بیٹری کے اندر 72 میزائل ہوتے ہیں. یہ ہماری 5ویں بیٹری بھی پہنچ رہی ہے. یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. یہ ساری باتیں حرکتیں کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں. یہ بنیادی طور پہ کیا ہے کہ ہم نہیں چھوڑیں گے اب تمہیں, تم نے ہمیں مارا تھا پچھلے سال, ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے. پہلے بھی اس نے بولا تھا رافیل ہوتا تو بتاتے. اب یہ جو وہ انسٹرومنٹ لے کے آئے ہیں, اس میں سے میجورٹی انسٹرومنٹ وہ ہے جو کہ انہیں سائبر وارفیئر کے اندر درکار تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سائبر وارفیئر کے اندر درکار تھا, وہ لے کے آئے ہیں دنیا کے ہر ملک کے اوپر. مودی صاحب نے کابینہ کے اجلاس میں جب اس خریداری کی منظوری دی تو اس پر سے آڈٹ کی کنڈیشن ہٹا دی گئی. اس کا آڈٹ نہیں ہو سکے گا, اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکے گا. یہ ساری کنڈیشنز انہوں نے ہٹا دی,
اور پھر 18 ارب ڈالر کا انہوں نے اسلحہ خریدا، جس طرح بالکل اس طرح جس طرح خیبر پختونخوا کے اندر ڈیولپمنٹ کے فنڈز نہیں کی بندر بانٹ نہیں ہوتی. پلیز دادا، میں چاہوں گا کہ وہ جو رمضان پیکج سہیل افریدی نے ڈسٹریبیوٹ کیا تھا نا، وہ کسی کو نہیں ملا دادا. پورا پروگرام کرنا میں نے اس پہ. ہاں ٹھیک ہے. تو ویسے وہ جو بندر بانٹ وہاں پہ ویسے ہی یہ بندر بانٹ 18 ارب ڈالر کی ہوئی ہے. 18 ارب ڈالر بڑی شے ہوتی ہے یار، ہمارے بجٹ سے 2.5 گنا زیادہ. 2.5 گنا زیادہ. وہ ایک سال میں پھونک گئے اور کہا کہ جناب اب ہوا کیا، یہ جو ہم نے ان کے 18 ارب ڈالر کے غبارے میں سوئی چبوئی ہے، یہ سوئی ہماری اپنی ہے، ہم نے بنائی ہے. یعنی ہم نے ان کی ہیکنگ وغیرہ کے لیے یا ان کو سبق سکھانے کے لیے کسی سے مدد نہیں لی. ٹھیک ہے. انسٹرومنٹ کے حوالے سے اب ہم امریکہ کے اندر، آپ نے بڑے عرصے سے سنا ہوگا، ورنہ ہم نے اپنے لڑکپن سے ہر 2 ہفتے 15 دن کے بعد یہ خبر پڑنی کہ پاکستان کا فلانا شخص جو ہے وہ ایمسٹرڈیم میں گرفتار ہو گیا. وہ پاکستان کو ممنوعہ آلات جو ہے نا وہ بھیجنے سمگل کرنے کی کوشش کر رہا تھا. یہ آپ نے نہیں سنا ہوگا. ہم نے اپنے بچپن میں پڑھ رکھا ہے. 80 کی دہائی میں، 90 کی دہائی میں یہ ہمارے لڑکپن کے اندر جب ہم اخبار پڑھا کرتے تھے کہ نہیں کوئی نہ کوئی امریکہ میں پکڑا گیا ہے. اچھا جی، کوئی کینیڈا میں سے کمپنی بین ہو گئی ہے جی، وہ پاکستان کو کے ایٹمی ہتھیاروں کے یا کسی خاص پرزے کی فراہمی کے اندر ملوث پائی گئی. ٹھیک ہے. ابھی پچھلے سال بھی پاکستان کی 4-5 کمپنیوں پہ ٹرمپ صاحب نے آتے ہی 2 سال پہلے پابندیاں لگائی تھیں اور ان کے اوپر بھی یہی تھا. تو وہ کوئی نہیں ہوا. وہ بنیادی طور پہ چائنا پایا نا آپ نے. اچھا ٹھیک ہے. انسٹرومنٹ کے حوالے سے وہ ہمیں سپورٹ کرتے تھے. بالکل ٹھیک ہے. واہ کیا بات ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ اگر آپ اجازت دیں، انڈیجنس سارا کچھ اپنی سوئی جڑی ہم نے خود بنا لی ہے. ٹھیک ہے. اور دادا اس کے ساتھ ایک بات میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ کوئی 10 سیکنڈ کی بتا دیں کہ جب آپ کمپیریزن کر رہے تھے نا، تو یہ بھی بتا دیں کہ پاکستان کا ٹوٹل بجٹ 8 ارب ڈالر ہے. ہاں. دوسری طرف انڈیا کا کتنا؟ 87 ارب ڈالر. 87 جی. 9 ٹائم زیادہ. آپ 10 کے ساتھ 11 ٹائم زیادہ. ٹھیک ہے. 11 ٹائم زیادہ بجٹ کے ساتھ وہ بیٹھا ہوا ہے اور آپ جا کے اس کو پھینٹ لگا ہے. پاکستان کے بجٹ سے 11 گنا زیادہ بجٹ لے کے بیٹھا ہوا ہے. 25 منٹ کے اندر ہم نے ایسے 23 پھیر دی جو اور لالا جی، پنجابی کا ایک لفظ استعمال کر لوں، لالا جی پچھلے 1 سال سے ابھی تک بونترے پھر رہے ہیں. ہاں جی. ٹھیک ہے. ہونکوں والی حرکتیں کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہو گیا. کبھی کہتے ہیں ہم 114 رافیل خریدیں گے. جی. رافیل والے کہتے ہیں نہیں، ہم نے آپ قدم گرا دو گے، آپ نالائق لوگ ہیں. دادا اس کے ساتھ ہی آپ سے جانا چاہیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.